واذکر اذ استسقى موسیٰ لقومه فقلنا اضرب بعصاک الحجر۔ اذکروا اذ استسقى موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی مانگ لی لقومی اپنے قوم کے لیے، فقلنا اضرب بعصاک الحجر، ہم نے حکم دیا کہ آپ اپنے عصا کو الحجر پتھر پہ مار دو۔ فانفجرت فضرب، پس آپ نے مار دیا۔ فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا، پس 12 چشمے یہ کہ اس سے پھوٹ پڑے۔ فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربہم وقد علم کل اناس مشربہم، پانی پینے کا گھاٹ ہر ایک قوم نے اپنے پہچان لیا، معلوم۔ وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کا رزق، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، ڈھیل اختیار نہ کرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ لا تتمادوا، ڈھیل اختیار ایک معنی یہی ہوگا، دوسرا لا تفسدوا فی الارض حال کونکم مفسدین، دونوں کا معنی فساد حال مؤکدہ ہوگا، جیسے کہ آگے قرآن میں آتا ہے ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ حالانکہ تولی کا معنی بھی روگردانی اور اعراض ہے، اور انتم معرضون بھی وہی ہے، تو تاکید حال مؤکدہ بھی آتا ہے، یہ حال مؤکدہ ہے۔ یہ تعصو کے اندر خود لا تعصو کے اندر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، خود بخود فساد کا معنی ہے۔ یہاں اس میں سورہ بقرہ کے اندر فنفجرت آ گیا، ایک تو میں نے عرض کیا فقل نضرب بعصاک الحجر، اب اضرب سورہ یوسف بھی آگے آئے گا کہ اسی طرح امر کو نقل کر کے اس کے بعد پھر فعل محذوف ہوتا ہے، یہاں بھی اضرب بعصاک الحجر فضرب، پس آپ نے یہ کہ فضرب عصاہ الحجر فانفجرت من حسنتا، یہ اس ضرب کا نتیجہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ دیں کہ ضرب از قبیل فعل ہے اور انفجار یہ از قبیل انفعال ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ سورہ اعراف کے اندر فانبجست من حسنتا عشرۃ عینا، یہاں پر انفجرت من حسنتا عشرۃ عینا۔ انفجار کہتے ہیں کثرت الماء، پانی کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بہنا و کثرت ہو، انسباب الماء و کثرت، پانی کا بہنا اور اس کی کثرت، اور انبجاس کہتے ہیں ظہور الماء، پانی کا صرف ظاہر ہونا، دونوں میں یہی فرق ہے۔ فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربہم وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین واذ قلتم یا موسیٰ، یاد رکھ لیں کہ جب آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی قال آباؤکم، یہ سب ان کی آبا ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ النعمت الانعام علی الآباء ہی النعمت علی الابناء۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اذْكُرُوا إِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہ ہم ہرگز صبر نہیں کرتے علی طعام واحد، ایک قسم کے کھانے پر، من و سلوا پر۔ اذا کان الامر کذالک، جب حقیقت یہی ہے، فادع لنا ربک، آپ اپنے پروردگار سے دعا کر لو، ہماری نفع کے لیے مانگ لو، فادع لنا ربک، کہ ہمیں کچھ اور دے دیں، اور ان دعوتہ، اگر آپ ہمارے لیے مانگیں گے تو یخرج لنا مما تنبت الارض، فادع لنا ربک ان دعوتہ، اگر آپ مانگیں گے یہ جو جواب امر جو مجزوم ہوتا ہے، امر اس کو جزم نہیں دیتا، وہ حقیقت میں شرط محذوف کا جواب ہوتا ہے، یعنی شرط محذوف ہے۔ فاذکرونی، مجھے یاد رکھ لو، اذکرکم، میں آپ کو یاد کروں گا، تو اس کا معنی یہ ہے فاذکرونی ان ذکرتمونی اذکرکم، ان ذکرتمونی اذکرکم، ہو گیا مولانا؟ فادع لنا اذا کان الامر کذالک، صورتحال جب یہی ہے، ایک قسم کے کھانے پر ہم صبر نہیں کرتے، صبح شام من و سلوہ 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 من و سلوہ، دا چیزیں سمجھ۔ لیکن سوال یہ کہ یہ طعام واحد تو نہیں تھا، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے طعامین تھے، من اور سلوہ دو ہے، طعام واحد تو نہیں تھے۔ طعام واحد بئی معنی اس کو کہا کہ لا یتبدل ولا یتغیر حالنا، اور طعام ہمارا کھانا بدلتا نہیں ہے، ایک ہی قسم، یعنی یہی ہے۔ تو طعام واحد اس کا معنی یہ ہے کہ غیر متغیر غیر متبدل، بدلتا نہیں، بس یہی ہے، سالوں کے سال اس طرح، اور مہینوں کے مہینے یہ کیسے۔ کاشتکاروں کے بچے تھے تو کیا کریں گے، سمجھو، کاشتکار تو ان کو تو یہ پیاز ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ککڑی ہے، گندم ہے، گیہوں ہے، یہ چیزیں ان کو چاہیے۔ فادع لنا ربک اذا کان الامر کذالک فادع لنا ربک، اپنے پروردگار سے دعا کر لو ہمارے حق میں، ان دعوتہ، آپ اللہ کے برگزیدہ ہیں، ان دعوتہ، اگر یہ کہ آپ پکاریں گے تو یخرج لنا مما، اللہ تعالیٰ نکالیں گے ہمارے لیے، پیداوار دے دیں گے، مما، ان ترکاریوں میں سے، تنبتہ الارض، زمین جن کو اگا دیتی ہے، ما موصول ہے،
یخرج لنا مما تنبتہ الارض، زمین یہ ہے کہ جن کو اگاتی ہے، من بقلہا، یہ ما کا بیان ہے، مما تنبتہ، یخرج لنا مما تنبتہ الارض، چونکہ آیت کو حذف کر دیتے ہیں، من بقلہا ترکاریاں، وقصایا ککڑی، وفومہا وعدسیا، من بقلہا وقصایا ککڑی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، وفومہا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ گیہوں گندم، وعدسیا اور دال شریف، وبصلہ اور پیاز، ان کی وراثت مدرسوں میں مولویوں کو ملی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ جی فادعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلہا وقصائہا، کہ ترکاریاں، وقصائہا اور ککڑی، وفومہا گیہوں گندم، اور وعدسہا اور دال شریف، وبصلہ اور پیاز۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم بدلے میں لیتے ہو، کیا تم بدلے میں لے لیتے ہو، اختیار کر لیتے ہو، الذی هو ادنی، جو ادنا اور حقیر ہے، بالذی، اس من و سلوہ کے مقابلے میں، کہ هو خیر، جو ان سے بہتر ہے۔ تم اس کو چھوڑ کر کے یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے بندے اگر میں آپ کے سامنے لاؤں تو آئس کریم نہیں کھائیں گے، یہ بوتل الٹیاں آ جاتی ہیں ان کو، بہت مشکل، بس جی ان کے مزاج بن گیا، سمجھے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں اتنے عذاب میں ہوتے ہیں، جامع فاروقیہ میں ایک دو مرتبہ میرا بھائی آ گیا، کھانا نہیں کھاتا، کہتے ادھر کھا، اور ادھر ہی ہمارے کمرے میں، ادھر مکان میں باتھ روم، کہتے ادھر کیسے تم لوگ بغیرت ہو کر کے یہاں جاتے ہو، اگر یہاں کسی سے شکایت نکل جائے۔ جنگل میں کہتے کہ ہم دور دور، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کان اذا ذهب ابعد، وہ کہتے کہ ہمیں تو یہ برداشت نہیں، اور کیا کرے آدمی، مجبور ہے، سمجھے۔ ان کی عادت اس قسم کی تھی۔ فادعو لنا ربک یخرج لنا، اگر آپ پکاریں گے، ان کو دعا کریں گے ہمارے لیے، ان دعوت یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلہ، قال تستبدلون الذی، کیا آپ بدلے میں لے لیتے الذی، اس دال کو اور ان ککڑیوں کو، ہوا ادنا، جو کہ ادنا ہے اور حقیر ہے، بالذی، اس من و سلوہ کے مقابلے میں، ہوا خیر، جو ان سے بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا، جاؤ، یہ کہ کسی شہر کے اندر اتر جاؤ، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتموہ، پس تمہیں حاصل ہو جائے گا، ما سألتموہ من البقل والقصاء والفوم والعدس والبصل، ماں کا بیان وہی ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ فإن لکم ما سألتموہ، جو کچھ تم لوگ مانگ رہے ہیں یہ سب کچھ تمہیں مل جائے گا۔ مصرن، اللہ آپ کا بھلا کرے، عام کوئی سا شہر لا علی التعیین تو پھر یہ منصرف ہوگا، اور اگر مصر سے یہ مصر مراد ہے کہ جیسے سمجھ، ایک تو مصر کا معنی شہر، کوئی سا شہر معلوم نہیں ہے، پنڈی ہے، اسلام آباد ہے، حیدرآباد ہے، کراچی ہے، کیا ہے، تو پھر تو اللہ آپ کا بھلا کرے یہ منصرف ہوگا مصرن، اور اگر متعین ہے جیسے کہ یہ مصر قاہرہ، تو پھر یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری، ملک مصر، مصر نہیں ہے، ملک مصر۔ آگے اللہ تعالیٰ یہود کی مزاج کو بیان کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غضب کو، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور ان پر ذلت یہ ہے کہ ذلت ان پر مسلط کر دی گئی، والمسکنت، اور مسکینی، فقر و فاقہ، ذلت سے مراد جزیہ ہے، حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ذلیل ہو کر کے جزیہ دے دے۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید، ہو گیا مولانا؟ جزیہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور ذلت یہ کہ جزیہ کے ذریعے سے ان پر مسلط ہو گئی، والمسکنت، اور مسکینی، فقر و فاقہ، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ لوٹے بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، باؤ کی جمع کے بعد واو نہیں ہے، کہ الف نہیں ہے، واو کے بعد دیکھو، قرآن کا رسم الخط چونکہ توقیفی ہے اور یہ تواتر کے ساتھ ہے، اس بنیاد پر اللہ کا بھلا کر یہاں واو نہیں لکھتے، قال کو جیسے کہ الگ الگ لکھتے، قاف اور الف الگ، لام الگ، قال، لیکن ایک جگہ پر قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، وہاں پر ایک ساتھ قاف کے اوپر کھڑا ہے، قاف اور لام دونوں کٹھے لکھے ہیں۔ اور یہ جو قرآن مجید جو آپ کے سامنے ہے، یہ تو بالکل جاہل اور اجہل ان لوگوں نے لکھا ہے کہ جو جن کو کوئی پتہ بھی نہیں ہے، بس لکھواتے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جو رحمان عبد الرحمن کے اندر لکھا جائے گا اس کا رسم الخط الگ ہوگا عبد الرحمن کے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ہوگا اس کا رسم الخط بالکل الگ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو الرحمن ہوگا وہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس میں ہاں اور میم اور نون کو کٹھا لکھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑا ہوگا، اور عبد الرحمن کے اندر یہ کہ الف لکھ دیں گے وہ الگ الرحمن کا، اور نون الگ ہوگا۔ کچھ بلا پڑ گیا؟ یہ چیز تھی، لیکن اس کو ان لوگوں نے اس پر مستقل کتابیں تھیں، سمجھے، مستقل کتابیں۔ یہی وجہ ہے
یہ جو ہمارے ہاں پاکستان میں یا ہندوستان میں جو قرآن مجید ہے، ان کو تو حرمین میں داخل ہونے کے لیے چھوڑتے بھی نہیں، ان کو ہم نہیں لے جا سکتے وہاں، منع کرتے ہیں مجھ سے رسم الخط ان کا۔ اور پھر ان ظالموں نے قراء اور حفاظ، جاہل اور اجہل، ایک آدمی علم قرات کو کچھ جانتا ہے، نحو کو نہیں جانتا، وہ بھی جاہل ہے۔ ایک آدمی صرف نحو کو جانتا ہے، عالم ہے، صرف نحو بھی جانتا ہے، قرات کو نہیں جانتا، وہ بھی جاہل ہے۔ سمجھے؟ جیسے کہ یہاں لکھا ہوتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں الحمدللہ رب العالمین، لا مانا یہاں وقف نہیں ہونے چاہیے۔ الرحمن الرحیم میں لکھا ہوا لا، وقف نہیں ہونے چاہیے۔ مالک یوم الدین پہ یہاں پر وقف لکھا ہوا تو یہاں پر وقف کر لو۔ اب یہ آدمی جو ہے نا تھوڑا سا نحو تو جانتا تھا، لیکن یہ قرات سے ناواقف تھا، علم حدیث سے ناواقف تھا، جاہل آدمی تھا کہ جس نے اس طریقے پر، اس طرح اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ایک صفحہ کے اندر 5 10 قسم کی، اس سورہ فاتحہ کے اندر 5 غلطیاں تو اسی میں، تو ہر صفحہ کے اندر 10 15 علماء نے اس طرف توجہ دی بھی نہیں، بس اس طرح انہوں نے لکھ دیا۔ رسم الخط کے اور اوقاف، معرفت الاوقاف، یہ بہت غلط ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ذلت بالجزیہ والمسکنۃ فقر و فاقہ، وباء یعنی باوجود مال کے پھر بھی وہ فقیر اور محتاج، وباء بغضب من اللہ، اور یہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ ذالک، یہ ضرب الذلت، ضرب الذلت، ذالک کا مشار من ضرب الذلت، ذالک ضرب الذلہ اور والمسکنہ، یہ دونوں۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون، یہ وہی بات سبب یہ ہے، اس وجہ سے بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیت کی انکار کرتے ہیں، سمجھے؟ اللہ کی آیت کی انکار کرتے ہیں، اللہ کی وہ آیات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ کہ دلالت کرنے والے، یا خود اپنے نبی کی معجزات کے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں، شہید کرتے بغیر الحق، نا حق۔ ذالک، اور یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قتل انبیاء کیوں کرتے تھے؟ ذالک قتل الانبیاء، انبیاء کا قتل اس لیے بما عصوا، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے زیادہ اللہ آپ کا بھلا کرے تجاوز کرنے والے تھے کہ انبیاء کو قتل کر کے۔ مولانا عصو اور عصو وکانو، اب یہاں پر عصو کے واو ساکن کو آپ وکانو یعتدون کے واو کے اندر ادغام کریں گے، چونہم کیا آپ پڑھیں گے؟ ذالک بما عصوا وکانو یعتدون، ذالک بما عصوا وکانو یعتدون۔ لیکن اگر اس واو ساکن کا ماقبل مضموم ہو اور بعد والے واو میں اس میں ادغام کی اجازت نہیں ہوگا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب واو ساکن ہے، ماقبل اس کا مضمون ہے، اب وعملوا الصالحات کے واو کے اندر اس کو ادغام نہیں کریں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ نہیں کہیں گے، بلکہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں میں فرق آ گیا نہیں آ گیا؟ سمجھے؟ یہاں واو ساکن ہے اور ماقبل اس کا مفتوح ہے، بعد والا واو مفتوح، پہلے والا واو ساکن، اس کو ادغام کریں گے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، دیکھیں وہاں پر شد ہے کہ نہیں ہے؟ بما عصوا وکانوا یعتدون۔ لیکن اگر واو ساکن ماقبل اس کا مضمون ہو اور بعد والے واو میں اس کو ادغام کرنے کی اجازت نہیں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو آپ یہ نہیں پڑھیں گے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہو گیا؟ اب مسئلہ ہے، پہلی بات یہ سمجھو، عرب لوگ جب کسی پر خیمے لگاتے، جیسے کہ دیہاتوں میں چلے جاتے ہیں اور یہ کیا ہے خانہ بدوش قسم کے لوگ خیمہ لگاتے، پھر وہی ان کا گھر ہے، وہ خیمہ گھر میں رہنے والے لوگوں کو، بندے کو اور اس کی بیوی بچوں کو وہ گھیرے میں لے لیتا ہے۔ خیمہ وہ محیط ہوتا ہے اور بندے اس میں محاط ہوتے ہیں، وہ گویا کہ وہاں پر کہتے کہ ضربت القبۃ، ضربت یا ضربنا القبۃ علی فلان، فلان کے لیے قبہ ہم نے قائم کر دیا، تو ضرب کا معنی اصل احاطہ اس خیمے کے ہیں۔ اب ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کا مطلب یہ اس ضرب سے ماخوذ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسکینی اور اللہ آپ کو بولے کہ ذلت اور مسکینی کے اندر یہ لوگ گھرے ہوئے ہیں۔ کتے کے سامنے جتنا بھی مردار ہو لیکن کتا پھر بھی محتاج ہے، وہ مرداروں سے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ہر اس امت محمدیہ نے بھی اپنے، اللہ آپ کا بھلا کرے، امت محمدی بھی اپنے شان کو اور اپنے مقام کو بھول گئی۔ امت محمدی بھی حریص اہل دنیا ہے، لیکن یہ بدبخت جو ہے نا یہودی، چنانچہ نصارہ بھی انہی کے کنٹرول میں ہے، سمجھے؟ اس پیسے کے لیے اور اس اقتدار کے لیے نصارہ کی بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے ان کے وزراء کو یہ اپنی بیٹیاں پیش کر دیتے، نصارہ ان کے کنٹرول میں ہے،
ورنہ نصارہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، نصارہ بڑے رحم دل ہیں اور ان میں تکبر نہیں ہے، جتنے شدت ان میں ہے نا یہودیوں میں، کسی قرآن نے خود اس کو بیان کیا، ہم تو چونکہ قرآن سے ناواقف اس وجہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ دشمنی، سب سخت دشمنی والے آپ پائیں گے الیہود، یہودیوں کو، والذین اشرکوا اور مشرکین کو، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ اور مومنین کے قریب آپ پائیں گے مودۃً محبت کے اعتبار سے للذین، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَ النَّاسِ مودۃً للذین آمنوا، ایمان والوں سے محبت والے آپ پائیں گے سب سے زیادہ ان کو، الذین قالوا انا نصارى جو کہ کہتے کہ ہم نصارہ ہیں، یہ مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ذالک بأن منهم قسیسین ورہبانا، ان میں مشائخ اور رہبان راہب ہے عیسائیوں کے اندر، اور دوسری خصوصیت عیسائیوں کی یہ کہ وانہم لا یستکبرون، ان میں تکبر نہیں، خوبی اور کمال کسی کی بھی ہو، خوشبو میرے کپڑوں پر لگی ہوئی ہے تب بھی خوشبو ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ہندو کے کپڑوں پر بھی لگی ہوئی تب بھی خوشبو ہے، ٹٹی شیخ الحدیث کے کپڑوں پر لگی ہوئی تب بھی ٹٹی ہے، پیر طریقت کے کپڑوں پر ٹٹی لگی ہے تب بھی ٹٹی ہے، پاخانہ ہے۔ اور یہ اگر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کسی ہندو کے کپڑوں پر بھی لگے، پاخانہ ہے۔ عاجزی اور تواضع اور انکساری، خوش اخلاقی، یہ وہ خوشبو ہے جو مسلمان میں ہوں گے تو سبحان اللہ، اور یہ خوشبو اگر کافر کے اندر ہے تب بھی قرآن نے اس کو بیان کر دیا۔ ذالک بأن من قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، میں تکبر نہیں، اور اتنے رحم دل ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، نبی پر نازل شدہ قرآن کو جب سنتے ہیں تو تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھیں گے کہ دھاڑے مار کر کے روتے ہیں۔ شین و یا اور عین و آ کہتے ہیں کہ اس کے مصداق ہم ہیں، اس لیے کربلا میں حضرت حسین جو مارا گیا ہم اسی کے لیے روتے ہیں، اسی سے، یہ انہی کے بارے میں سمجھ، یہ بالکل ساتھ ہے اس کے کہو کہ بأنہم قالوا انا نصارى، اس کے ساتھ والی آیات ہیں، تو کو یہ بھی تو کہہ دو نا کہ شین و یا عین و ہاں، وہ نہیں کہو بلکہ یہ کہو کہ انا نصارى، تو ہم اسی کو چاہتے کہ تم نصارہ کہو، تو اس کے بعد آپ پر آسان ہو جائے، نصارہ اور یہودی دونوں کافر ہیں، اب یہ کہہ دو نہیں تھی تو اسی کے ساتھ ٹچ ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آئے؟ یہ مسئلہ ذالک بأنہم کانوا، ذالک کائن، ذالک کا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کا ضرب و ذلت، ذلت ثابت، یہ ثابت ہے بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، الآیت التی تدل علی وحدانیت اللہ، یا موسیٰ کی صداقت پر اور نبی کے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ایک قتل حق ہے، ایک قتل حق ہے اور قتل ناحق۔ قتل حق ابھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے گزر چکا ہے، قتل حق وہ کیا ہے؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جو تم میں سے شرک کر چکے ہیں، موحد مشرک کو قتل کرے، یہ قتل بغیر الحق نہیں ہے بلکہ یہ قتل بالحق ہے۔ حامل کو جنہوں نے شرک کیا، گوسالہ کی پرستش کی ہے، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، قتل بغیر الحق نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اس لیے اس قتل کا ذکر ابھی قریب میں گزر چکا تھا، تو اس لیے بغیر الحق کہا کہ نبی نے تو شرک تو نہیں کیا، نبی نے کوئی جرم تو نہیں کیا، یہاں اس قسم کا ذکر ہے۔ اور سورہ آل عمران کے اندر اور آگے جا کر کے ایک دو مقام ہیں، وہاں پر یقتلون النبیین بغیر حق ہے، بغیر الحق نہیں ہے بلکہ بغیر حق نہیں، نکرے کے ساتھ ہے۔ یہاں مسئلہ چونکہ قتل کا ذکر قتل گزر چکا ہے، اس وجہ سے یہاں پر الحق معرف باللام کہا، اور وہاں پر نکرے کے ساتھ، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے خیال کر لینا مول صاحب، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ مولانا بات ذرا سمجھ لینا، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے، میں ایسا شوم آدمی ہوں کہ مجھے سمجھانے کا طریقہ آتا بھی نہیں ہے، آپ میرے لیے دعا بھی فرمائیں، اللہ تعالیٰ وہ مجھے اس طرح سمجھانے کا ڈنگ بھی دے دیں، یہ ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں، سمجھیں، وہ الفاظ نہیں میرے پاس، بعض لوگ ماشاءاللہ سمجھانے کا ان کو ڈنگ بھی آتا۔ نبی کا قتل جو ہوگا جب بھی ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے نبی کو ناحق انبیاء کو قتل کرتے ہیں، تو قتل بالحق، کیا نبی کو قتل کرنے کی اجازت ہوگی؟ یہ ناحق ہے، نبی نے تو شرک نہیں کیا ہے، نبی نے کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن کیا نبی کسی کو قتل کرے؟ فرض کر لو، مسئلہ سمجھاتا ہے، فرمایا یہ تو ناحق ہے معصوموں کو، فرض کر لو کہ نبی سے، اگر دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نبی سے گناہ ہو رہا، فرض کر لو
کہ اگر نبی کسی کو قتل کر بھی لے کسی کو تب بھی نبی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، بس یہ جائے کہ تم قتل. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ فرض کر لو کہ اگر نبی کسی کو قتل بھی کر لے تو تب بھی نبی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں. اب یہاں نبی نے نہ کسی کو قتل کیا، نہ کوئی شرک کیا، نہ کچھ، نا حق 100% معصوم. یہ ان کی فعل کی قباحت کو بتا رہے ہیں. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو اب سمجھ. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ، اپنی لونڈیوں کو مجبور نہ کرو، عَلَى الْبِغَاءِ ٹک ٹک پر. بولو لا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ، اپنی لونڈیوں کو مجبور نہ کرو، عَلَى الْبِغَاءِ ٹک ٹک پر، دگ دگ پر. آئے سمجھ میں؟ ان اردنا تحسنا، اگر وہ عفت اور پاک دامنی چاہتی ہوں، اگر تمہاری لونڈیاں پاک دامنی چاہتی ہوں تو زنا پر مجبور نہ کرو. اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ کہ اگر وہ پاک دامنی نہیں چاہتی، وہ سواری اٹھانا چاہتی ہے، میرا جسم میری مرضی، اگر وہ سواری اٹھانی چاہتی ہے اور خود وہ اس چیز کو اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ ناپسند نہیں کرتی بلکہ پسند کرتی، تو پھر لگا سکتے، مجبور کر سکتے ہیں کو چلو. کیا اس کی اجازت ہوگی؟ کرایہ پر ان کو چلا دے پھر لونڈیوں کو. یہ جو شرط ہے ان اردنا تحسنا، یہ شرط تعجیر کے لیے، سمجھے؟ اگر وہ پاک دامنی نہ چاہتی، فرض کر لو وہ خود اس کو پسند کرتی کہ بدکاری اور زنا ہمارے ساتھ ہو جائے تاکہ پیسے مل جائیں، اگر وہ اس کو پسند کرتی تو تب بھی آپ کو اجازت نہیں تھی ان کو یہ ہے کہ یہ کام ان سے کروانا. اب جب کہ وہ اس کو پسند نہیں کر رہی ہے، پاک دامنی کو پسند کر، تو تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس کو کیسے غور کر. کچھ بنا پڑ گیا؟ سمجھ؟ لو اشرکوا لحبط عنہم، اگر میرے نبی 18 نبیوں کا ذکر کیا، فرض کر لو کہ اگر یہ شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہوتے. فرض تو کرتے ہیں نا، فرض المحال کی اجازت ہے لیکن محال الفرض کی اجازت نہیں ہے. فرض المحال کی اجازت ہے، شرک محال من النبی ہے. فرض کر لو کہ اگر یہ شرک کرتے تب بھی ان کو میں معاف نہیں کرتا. اب یہاں پر بتاتے اگر ان سے کوئی فرض کر لو کہ اگر یہ کسی کو قتل کرتے تب بھی ان کو قتل شہید کرنے کی اجازت نہیں. یہاں تو کیا بھی کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو بالکل قتل ناحق ہے. بڑا کچھ بڑا پڑا یہ. پھر یہ کہ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ لماذا مکنہم اللہ سبحانہ وتعالی علی قتل الانبیاء، اللہ نے کیوں کو قدرت دی نبی کے قتل پر؟ کیوں؟ سمجھے؟ جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ انبیاء کو یہ مقام بھی حاصل ہو جائے، یہ شہادت کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ عظیم چیز ہے کہ میرے نبی بھی اس پہ جا رہے ہیں. ہاں ملنگو بازو گل بانگی پریشان میں زنم، بازو گل بانگی پریشان میں زنم، آتش در اندلی بام میں زنم، جملہ گل بار من بستند من، سر بدیوار گلستان میں زنم، شیشہ زار ہلائل شتئی، شیشہ زار ہلائل شتئی، کاس در خون شہیدان میں زنم. سمجھ رہی میں کہ نہیں ہے؟ شیشہ زار ہلائل شتئی، کاس در خون شہیدان میں زنم. شہادت کی عظمت کو بھی اللہ نے ظاہر کرنے کے لیے کہ اس کو میرے نبیوں نے بھی پا لیا، نبی بھی اس کی تمنا کرتے رہے. وددت فی کیا ہے؟ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم حجا ثم اقتل ثم حجا ثم اقتل ثم حجا. یہ شہادت کی اللہ آپ کو بھلا کرے، عظمت کو ظاہر کرنے کی اس کی مرضی. شہادت سنائے چیز تو بڑی اچھی ہے لیکن سنائے سالے جان سے مار دیتے. بولو چیز جڑی ہے نا وہ چیز تو اچھی ہے لیکن سالے جان سے مار. ہے جی تو اللہ نے یہ ظالم بھائی اللہ کی مرضی ہے. ان للہ سبحانہ وتعالی شؤونا، اللہ کی صفات ہوتے اس کی مرضی ہے. دینے پر آتا ہے، ہندوؤں کو درجنوں کی اولاد دیتا ہے، رزق بھی ان کے پاس. نہ دینے پر آ جائے تو نبی کے گھر پہ بھی فقر و فاقہ ہے. نبی کی بھی اولاد نہیں ہے، 100 سال کی عمر میں نبی رو رہا ہے. سمجھے؟ وَإِنِّي خِفْتُ کیا ہے؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا
میرے پاس پراپرٹی نہیں ہے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، صرف ہمارے علوم کا وارث بن جائے۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم۔ ذالک، پھر یہ ذالک فرماتے قتل انبیاء کیوں کرتے ہیں؟ بما عصوا، اے بمعصیت میں، ان کی معصیت، وکانوا یعتدون، اور حد سے زیادہ اللہ آپ کو بھلا کریے تجاوز کرنا۔ یہ مسئلہ ہو گیا مولانا۔ اس کے بعد سمجھو، یہ سب یہود قوم، ان الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، ایمان والے، والذین ہادوا، یہودیت جنہوں نے اختیار کر دی، والنصارى، نصارہ، صابین، اور یہ کہ زبور کو پڑھنے والے، صابین اور صابین، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا، عمل صالح کرے گا، فلہم اجر عند ربہم، ان کے لیے خاص قسم کا اجر ہوگا پروردگار کے سامنے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ مستقبل میں ان پر کوئی خوف ہوگا آخرت میں، ولا هم يحزنون علی ما فاتهم من الدنیا، نہ دنیا کی جو اس پر دنیا پر یہ کہ ان کو کوئی پریشانی ہوگی، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ یہود چونکہ وہ اللہ کی چہیتے ہیں نا، نحن ابناء اللہ وحبہ، اللہ کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، اللہ کی محبوب ہے، سمجھ، بس یہودیت کافی ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہودی جنت میں جائیں گے، یہودی، سمجھ دیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مومن یہ ہے کہ ہم بھی جنت میں جائیں، امت، ہمیں کسی بھی صورت میں جہنم میں جانا نہیں ہے، بس امت محمدیہ میں ہو گئے۔ اب امت محمدی ہو کر کے شرک بھی کر رہا ہے، بدعت بھی کر رہا ہے، زنا بھی، بدکاری، شراب نوشی، قتل، ڈکیتی، سمجھتا ہے، کسی صورت میں جہنم میں جانا نہیں، ہم جنت جائیں گے، سمجھتا ہے۔ تو یہودی بھی یہ کہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نام کام نہیں آئیں گے کہ یہودی بن گیا یا نصرانی میں بن گیا، نصارہ، نانو انصار دین اللہ، آپ کا پتہ ہے نصارہ کا مطلب یہی ہے، نانو انصار دین اللہ، کونو یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ اس لیے قرآن عیسائیوں کو انصار اور نصارہ نہیں کہتا، بلکہ قرآن نے ایک دو جگہ کہا کہ قالوا انا نصارى، وہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ خود کہتے ہیں انا نصارى، سورہ مائدہ میں آئے گا۔ اب مسئلہ سمجھیں، تو یہودیت کافی ہے، نصرانیت کافی ہے، بس یہ ہو گئے، باقی جو جتنے بھی بن اور مومن ہو گئے، بس سمجھ رہی ہے کہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نام اس سے کام نہیں آئیں گے، سمجھے بھائی، کہ آپ یہ ہے کہ مومن، ان الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، بس ایمان میں داخل ہو گئے، اب آگے برے اعمال بھی کچھ بھی کر دو، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یہودیت اختیار کر دی، والنصارى، نصارہ، والصابین، زبور پڑھنے والے، ان میں سے یہ جنت میں ان ناموں سے نہیں جائیں گے، بلکہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان ہو، وعمل صالحا، اور عمل صالح کرے، اسی پر مرے، عمل صالح ہوئی ہے، ما حسن و شرع، نبی کے دین کو قبول کیا ہے اور اسی پر وہ مرے، سمجھتا ہے۔ لہذا تم اپنے نبیوں کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لائے ایمان، اور اس پر یہ ہے کہ اسی پر رہا، وہ ٹھیک ہے اپنے زمان، لیکن اس وقت کے یہودی، اب تو ظاہر ہے کیونکہ نبیوں نے بھی بتایا کہ آخری پھر ہمارا سورج سب کا غروب ہوگا، ایک محمد کا سورج طلوع ہوگا، تو اس وقت یہ اجماع امت ہے مولانا۔ یہ ہمارے ایک مولوی صاحب، میں نام نہیں لیتا، اس آیت کو وحدت ادیان میں پیش کرتا ہے، چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو یا صابی ہو، من آمن باللہ، وہ کہتے ہیں یہودیوں کا اللہ پر ایمان ہے، وعمل صالحا، ان کا عمل صالح، میرا اللہ پر ایمان ہو اور ایمان پر مرے، تو کیا اس وقت یہودی کا ایمان پر یہودی مر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، بولو موسیٰ علیہ السلام پر میرا ایمان ہے اور اسی پر ہم مر رہے، ہم اپنے اس دین پر عمل کر رہے، من آمن، اور عمل صالح یہودیت پر، تو کیا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ نجات پائے گا؟ اس وقت تو چلو اس نے یہودیت اختیار کی، یہودیت صحیح یہودیت پر اس کا انتقال ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن اس وقت کا جو یہودی ہے، اس وقت یہ ہے کہ آپ کا خود اپنا نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام موسیٰ، اگر وہ زندہ ہوتا تب بھی محمد کے پیروکار ہوتے، جیسے کہ اب حدیث میں لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہو یہاں تو اس وقت موسیٰ بھی میری پیروی کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئے گا، وہ بھی اس کی اپنی شریعت موقوف ہوگی، بولو
اپنی شریعت موقوف ہوگی، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرے گا۔ اس لیے مسلم شریف میں حدیث ہے، فوالذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم لا یسمع بی احد من ہذہ الامۃ یہودی ولا نصرانی ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا دخل النار۔ خدا کی قسم اس امت سے امت دعوت مراد ہے، یہودی نصرانی کوئی بھی میرا سن کر کے اور ایمان نہ لائے اس شریعت پر جو میں محمد لے کر کے آیا ہوں، اس پر ایمان نہیں لگا، الا دخل النار، جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ مسلم شریف دی حدیث ہے جنے دا پتریا، کچھ بلا پڑ گیا؟ تو یہ صرف تردید ہے اس نسبت کی، جیسے کہ پیروں کے جو بیٹے ہوتے ہیں، میرے والد صاحب بہت بڑے آدمی تھے۔ یہ ابن خلکان سنا آپ نے، تاریخ والا، یہ ابن خلکان نہیں بلکہ ابن خلکان کہتے تھے کہ کان ابی عالم کبیرہ وکان جدی عالم کبیرہ، میرا ابا میرا دادا اتنے بڑے بڑے تھے، جیسے محتمیوں کے بیٹے کہتے ہیں نا، سمجھے بھائی جی؟ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ بس بڑے بڑے نام ہو گئے، محتمی کا بیٹا خود اسی پر، ہم یہ دنیا بھائی چلتی ہے، نسبتوں پہ چلتی ہے، سمجھے؟ یہ دنیا نسبتوں پر، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، بولو من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے پھینک رہا ہے، نسب اس کو کوئی کام نہیں۔ ہاں نسب سید ہے، نسب نبی زادہ ہے، نسب میں محتمم زادہ ہے، شیخ الحدیث کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ عمل ہو تو پھر کیا کہنا، یہ شرافت ہے۔ لیکن اس سے یا فاطمۃ اللہ اغنی عنک شیئا، فاطمہ میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں، اپنے عمل کام آئے گا آپ کو۔ نبی کی بیٹی ہوتے ہوئی یہ ایک شرافت ہے، ایک مقام ہے، ایک حیثیت ہے، لیکن اعمال کو اصل چیز ہے، اعمال بھی اس کے ساتھ ہوں گے تو پھر کیا کہنا، پھر وہ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ آپ کو مسئلہ سمجھے؟ یہ اس نسبتوں کی کہ آپ یہودیت کو اختیار کی، نصرانیت، اور اس پر ایمان بھی ضروری ہے اور اعمال صالح بھی ضروری ہے، اس پر موت بھی ضروری ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ یا نحن ابناء اللہ وحب، اس کی تردید ہے مولوی صاحب۔ اللہ کے لیے ہوگی یہ، ان کے ساتھ نہیں، یہ آپ کی امت میں، بھائی ہم مومن ہیں، بھائی ہم مومن ہیں، بھائی نہیں، یہ آپ کو نہیں۔ عمل صالح بھی آپ کریں گے امت محمدیہ میں سے اور حق پر مریں گے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ البتہ اتنا ہو گیا، سابق امتوں نے یہودیت نصرانیت اختیار کی اصلی، اس کے بعد اختلاف ہو گیا، ان کے سارے فرقے خراب ہو گئے، دین ان کا بدل گیا۔ میرا نبی فرماتے میرے امت میں بھی لوگ داخل ہو جائیں گے، داخل ہو کر کے پھر ان کا اختلاف ہوگا، وہ بھی سارے جہنم میں، محمدی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کہتے ہوئے جہنم میں، صرف ایک فرقہ حق پر رہے گا۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، ان کے اختلاف سے ان کے دین خراب ہو گئے، ہمارے اختلاف سے باقی جہنم میں جائیں گے لیکن دین پھر بھی رہے گا، ایک فرقہ باقی رہے گا، وہ ہم لوگ ہیں، اہل سنت والجماعت، سمجھے؟ اہل سنت والجماعت کہہ رہا ہوں، دیوبندی نہیں کہہ رہا، دیوبندی کوئی مذہب نہیں ہے مولوی صاحب، دیوبندی کوئی دین نہیں ہے، دیوبندی کوئی مذہب نہیں ہے، یہ علماء کی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اہل سنت، اس میں شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، حنفی ہے، خدا کی قسم شافعی مالکی حنابلہ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہمارا، اعتقادیات میں کوئی، اگر ایک دو مسئلوں میں اختلاف ہے وہ صرف نزاع لفظی ہے مولوی صاحب، اعتقادیات میں کوئی اختلاف، فرعی مسائل میں اختلاف ہو، حافظ ابن حجر اور حافظ اللہ آپ کو بھلا کرے علامہ عینی، اللہ ان کو غریق رحمت کر دے، انہوں نے ایسا اختلاف بڑھا دی۔ اب کیا ہے کہ ہاتھ ادھر باندھو، سینے پہ باندھو یا ناف کے نیچے، اس سے کیا ہوگا؟ ہاتھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کندھوں پر اٹھائیں یا کانوں کی لو تک اٹھائیں یا اوپر ہاتھ اٹھائیں، یہ ہے کیا؟ یہ لڑنے کی چیزیں، یہ خیبر پختون کے پٹھانوں کا کوئی اور کام نہیں تو یہی کام کرتے۔ اور پنجاب میں دنیا کا کوئی بھی فتنہ، نبی جتنے آتے پنجاب سے آتے، سمجھے؟ نبی جتنے بھی آتے پنجاب سے آتے، خدا جتنے آتے پنجاب سے آتے، سمجھے میں؟ اس لیے ہمارے ایک پٹھان پشین کے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اتنا تیز تھا، مولوی عبید اللہ میرے دوست کے، ہمارے حضرت اقدس مولانا عبید اللہ کے شاگرد تھے، وہ نبی بن گئے، لوگوں کو اس نے منہ ناک میں دم کر کے رکھا، کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا۔ میرے پاس ایک وفد آ گیا، انہوں نے کہا اللہ کے لیے آپ اس سے گفتگو کر سکتے، عام مولوی گفتگو نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں کروں گا، اس لیے ہمارے بلوچوں کا پٹھانوں کا بھی حق ہے، ہمیشہ پنجاب نبی بنتے، پنجاب والے ہمیشہ نبی بنتے ہیں، سمجھ رہی ہیں؟ ہمارے بلوچوں کا پٹھانوں کا بھی حق ہے، جانے دو، میں نہیں کرتا اس، بس نہیں کرتا، سمجھے؟ پھر اس کے بعد ہمارے ایک بروئی نے کمال کیا، بروئی نے کہا میں اللہ ہوں،
سمجھ رہی ہے کہ بیروئی نے کہا کہ میں اللہ قبضی ہو گیا. ہمارے دوست حکیم ہیں, بیروئی کا پیٹ 4 دن بند ہو گیا, بخارت اس کے دماغ پہ جو ہے نا سر پہ چڑھ گئے تو خدا بن گیا. تو حکیم نے اس کو جلاب دے دیا تو اس کا پیٹ بہتا رہا. اب جو کہ وہ گیس بخارات نکل گیا, کہہ رہے کہ سائیں دیر اس نے, آپ کون ہے بیروئی میں؟ کہتے اللہ نے بندہ وسیٹ, اللہ کا بندہ ہوں. تو پرسوں ترسوں تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ ہوں. تو وہ اس کی جو خدائیت تھی وہ پیچھے سے نکل گئی, وہ ہوا کی شکل میں نکل گئی. یہ اس طرح سمجھتے, نام بھی بڑا کام بھی بڑا. اللہ کے لیے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا. دوسرا مسئلہ آسان سے آپ کو بتاؤں, عمل صالح اس وقت اس کو کہتے ہیں ما حسنہ الشرع, یعنی شریعت محمد یہ جس کو صحیح کرا دے. ایک تو اجماع ہے, سمجھے, یہ صرف ان نسبتوں کی تردید ہے کہ ان الذین آمنوا, جنہوں نے ایمان اختیار کر لیا. اب ایمان پر مرنا بھی ہے اس ایمان پر, اور ایمان کے تقاضے بھی پورے. والذین ہادوا, جنہوں نے یہودیت اختیار کر دی, والنصارى بنے, والصابئین, صابئین سے زبور چلنے والے میں. صابی کا اصل معنی الانتقال من دین الی دین. تو یہ مشرکین بھی ان کے مذہب سے کوئی ہٹتا تھا تو اس کو صابی کہتے تھے, لیکن صابی سے مراد یہاں فرقہ ہے زبور. یہ ایران کے اب بعض علاقوں میں اب تک بھی موجود ہے یہ صابئین. والصابئین من آمن باللہ منہم, من آمن باللہ والیوم الآخر منہم, جو بھی ان میں سے ایمان لائے اللہ اور آخرت پر, اور یہود کا آخرت پر اس وقت کوئی ایمان نہیں ہے, وہ ایمان لائے. وعمل صالحا, اور عمل صالح کرے. من آمن باللہ والیوم الآخر, یہ ماتو موصول سے مل کر کے مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہے, اس لیے خبر پر فلہم اجرم, یہ پھر پورا کا پورا خبر بنے گا ان کے لیے. سمجھتا ہے, من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجر من ربہم ولا خوف. دوسرا یہ الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین, یہ مبدل منہ ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا, یہ ماتوات موصول سے یہ اسے بدل ہے. یہ ان کا اسم, اور فلہم اجر یہ ان کی خبر ہے. سیبویہ صرف انکار کرتا ہے کہ ان کی خبر پر فا داخل نہیں ہوتا. جمہور حضرات نحوی کہتے ہیں کہ فا داخل ہوتا ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم الذي ياتيني في الدار فله درهم. پڑھا نہیں پڑھا, گڑ گڑ نہ کرو. اگر آپ بدل بنائیں گے نا تو پھر اس طرح کہو گے ان من آمن, بدل چونکہ مقصود ہوتا ہے, ان من آمن مبدل منہ کو ہٹاؤ, ان من آمن باللہ والیوم الآخر منہم وعمل صالحا فلہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ پر بھی ایمان لائے, اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لائے. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کے رسولوں پر. تو اب یہ بتاؤ کہ یہود اپنے نبی کے زمانے میں, چونکہ ہمارا نبی موجود نہیں ہے اس وقت, اپنے نبی پر اپنی شریعت پر ان کا ایمان ہے. لیکن اب جو یہود موجود ہے, من آمن باللہ والیوم الآخر, اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر, تو اللہ کے رسولوں میں ہمارا رسول داخل ہے نہیں ہے, وہ آخر النبی. اور میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ ان کے انبیاء نے یہود سے سب سے وعدہ لیا گیا تھا. جو یہود نبی کو دیکھیں گے نہیں, پہلے گزر چکے ہیں, وہ اعتقادی طور پر اس کی حقانیت کا علم رکھیں گے کہ آخری نبی آئے گا. جیسے کہ یہ تھا, خود کہتے تھے کہ اللہم ابعث نبی آخر الزمان نقاتل تحت رایتہ المشرکین. مدینہ کے اندر خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور کا, اور آپ جب تک اعلان نہیں تھا, یہودیوں کو خود بھی پتا تھا. ان کے نبیوں نے, ہر نبی نے سوال نہیں, خود بھی کہتے تھے مولانا اللہم ابعث نبی آخر الزمان, اللہم ابعث نبی آخر الزمان نقاتل تحت رایتہ المشرکین. مشرکین کو لڑا چڑھاتے تھے, مشرکین تو مشرکین تھے, ہم اس سے. لیکن فلما جاءہم ما عرفوا ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. علی الذین, مشرکین پر یہ مدد میں, یستفتحون کا معنی یستنصرون باللہ, اللہ سے مدد مانگتے تھے. علی الذین کفروا علی المشرکین, مدد مانگتے تھے اللہ سے. اللہم ابعث آخر نبی آخری زمانے, اللہم ابعث نبی آخری زمانے نقاتل تحت رایتہ, ہم اس کے جھنڈے کے تلے قتال کریں گے. اور جب نبی آ گیا تو پھر مسئلہ انہوں نے ادھر ادھر کر دی. ہو گیا مولوی صاحب. اور اگر یہ سمجھ میں نہ آ جائے تو یہ سمجھو لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ, اگر یہودی ہو نماز بھی پڑھو, زکوٰۃ بھی دے دو, وآمنتم برسولی, برسولی میں استغراق ہے, برسولی میں نبی محمد رسول اللہ بھی ہے. اب جب کہ یہودی ہمارے نبی کو مانتا نہیں ہے تو پھر بھی تو کہتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا ہے
پھر بھی کہتا ہے کہ نہ جی اس کو جنت بھی مل جائے گی اور اس کو اسرائیل کی زمین بھی مل گئی. وآمنتم برسولی، ضروری ہے کہ میرے رسول، تو برسول میں ہمارا رسول محمد رسول اللہ داخل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ آ جائے گا اپنی جگہ پر. یہ آیت میں نے آپ سے اس لیے عرض کیا کہ یہ وحدت ادیان پر، اب وحدت ادیان پر اللہ آپ کا بھلا کرے، توحید الادیان جو شروع ہو چکا ہے کہ یہود و نصارہ ان کے مذہب میں ہمارے مذہب میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی چیز توحید ادیان کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فاصلے جو ہے نا یہ ختم ہو. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعملوا صالحا فلهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم امریکہ میں، برطانیہ میں، اسرائیل میں تمہاری تبلیغی جماعتوں کو چھوڑتے وہ تبلیغ کرتے ہیں، تو تم پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں، برما میں، سعودیہ میں ہمیں پھر عیسائیت اور یہودیت کی دعوت کے لیے کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ اس لیے کہ امریکہ میں بھی جماعتیں تو کام کرتی ہیں نا، برطانیہ میں اور فرانس میں، پوری دنیا میں کام کرتی. اس کا جواب تبلیغی دے دے، میں کیوں دے دوں؟ وہ کہتے اخلاق کا مظاہرہ تو دیکھو. جواب یہ کہ ہم تمہاری قدر کرتے، ذمی کو اگر کوئی قتل کرتا مسلمان، اس مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا، حقوق سارے آپ کو دیتے ہیں. لیکن مسئلہ چونکہ تمہارے نبیوں نے خود اعتراف کیا، کیا اعتراف کیا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم اس کی مدد کرو گے اور شریعت اس کی ہوگی. اس وجہ سے اب ہم کہتے ہیں شریعت ہماری ناسخ ہے تو تبلیغ اس کی ہوگی، تمہاری شریعتوں کی کوئی تبلیغ نہیں. کس کو سمجھ میں آئی؟ یہ گلے ہے جی جندا. تمہارے نبیوں نے اپنے نبیوں کو تو مان لو نا. یہ میں نے جواب دے دیا، ورنہ تبلیغ والوں سے پتہ کرتے تھے. اعتراض ان کا کسی حد تک معقول ہے لیکن کوئی معقول نہیں ہے. جواب میں نے آپ سے عرض کر دی. ہم آپ کو سارے حقوق دیتے ہیں. چنانچہ ان کی چرچوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت سے صحابہ گئے ہیں. جائیں آپ ان کے چرچ میں، ان کے چرچوں میں بھی گئے، چرچوں میں گئے لیکن کیک ان کے لیے نہیں کاٹا. آپ جائیں لیکن ان کو رنگ دینے کے لیے ان کو رنگا دیں اپنے رنگ میں. یہ نہیں کہ ان کے رنگ میں، سمجھے، ان کے رنگ میں انہوں نے اپنے رنگ میں بھنگ ڈالا ہے، ان کے بھنگ میں تو بھی رنگ گیا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس کی اجازت نہیں ہے کہ تو جا کر کے ان کے مذہب کے مطابق کیک کاٹے، اس کی اجازت نہیں. گئے ان کو تبلیغ بھی کی ہے، یہ کی ہے. اس سے ہمارے تو اس قسم کے ساتھیوں سے تو پھر یہ کہ وہ عام جاہل بھی اچھے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شاہدہ فریدی وغیرہ یہ حضرات یہ باہر ملکوں میں جاتے ہیں فٹ بال کھیلنے کے لیے جیسے، تو ان کے چرچوں کے اندر اور چنچور سے باہر آ کر کے انہوں نے یہ مصلی بچھا کر کے نماز پڑھتے ہیں. جی ہاں، یہ ہمارے پاکستان کے بس اللہ بعض لوگوں سے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے. کمزوریاں کوتاہیاں ہر انسان کی ہوتی ہیں. میرے لاکھوں کمزوریاں ہیں، ان کی کمزوریاں ہوں گی لیکن باوجود اس کے پھر بھی یہ اپنی نماز کو چھوڑتے نہیں. وہاں ان کی گراؤنڈ میں جا کر کے مصلی بچھا کر کے نماز پڑھتے ہیں. وہ آپ دیکھتے رہتے ٹیلی ویژن. یہ تو ہونی چاہیے. میں عرض کروں اس کی اجازت ہے، آپ ان کی چرچوں میں جائیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں، یہ کریں. مرتد کے ساتھ اجازت نہیں ہے. یہود و نصارہ کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانے پینے کی بھی اجازت ہے. وہ کافر ہے، مرتد نہیں ہے. قادیانی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ قادیانی اور یہ شینو یا عینوہا، اس وقت اس میں شینو یا عینوہا کوئی نہیں رہا. جو اس وقت ہے وہ اثنا عشری ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ اثنا عشری اور رافضی ہے. رافضی الگ چیز ہے، اثنا عشری یہ الگ چیز ہے، اور شینو یا عینوہا الگ ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے بارے میں آپ کو میں پوری بات تو نہیں بتا سکتا. احسن الفتاویٰ آپ پڑھیں، سمجھے. ان کے بارے میں احسن الفتاویٰ، یہ حضرت اقدس کی کتاب آپ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی تنبیہ الولاۃ والحکام علی شاتم خیر الانام، تنبیہ الولاۃ والحکام علی شاتم خیر الانام، اس کو آپ پڑھ لیں، سمجھے. اور ابو سعود کا فتویٰ بھی اس میں آپ پڑھ لیں. خیر چلیے گا.